بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ويقذفنكم في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ دشمن قومیں تمہارے خلاف جنگ کرنے اور تم کو مٹا دینے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح کھانے والی جماعت کے آدمی کھانے کی لگن یعنی تشت کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی عرض کرنے والے نے عرض کیا کہ کیا اس دن ہماری تعداد کی قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کے طرح بے جان اور بے وزن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے ہیبت نکال دے گا اور اس کے برعکس تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی عرض کرنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل ہوا ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہوگا اس وقت بلکہ اس کے کئی صدی بعد تک بھی حالات ایسے رہیں کہ بظاہر دور دور تک اس کا امکان بھی نظر نہیں آتا تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایسا حال بھی ہوگا اور دشمن قوموں کے مقابلے میں ایسے کمزور اور بے جان ہو جائیں گے اور ان کے لیے نرم نوالا بن جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ واقع ہو کر رہا اور بار بار وقوع میں آیا، اور آج بھی اس کے مظاہرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اس انقلاب حال اور انحطاط زوال کا بنیادی سبب، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہے کہ اس دنیا اور دنیا کی زندگی سے ہم کو عشق ہو گیا ہے، تو راہ خدا کی موت بھی ہمارے لیے کڑوا گھونٹ بن گئی۔ بلا شبہ ہماری اس حالت نے ہم کو دشمنوں کے لیے ترن والا بنا دیا ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی صرف پیشن گوئی نہیں بلکہ امت کو آگاہی ہے کہ وہن یعنی حب دنیا اور کراہیت موت کی بیماری سے قلوب کی حفاظت کی جائے۔ اس حدیث مبارکہ کا بھی لب لباب یہی ہے۔ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے محبت میں مگن ہو جائیں گے۔ لوگ اپنا نماز اپنے تجارت کے لیے چھوڑ دیں گے، لوگ اپنا روزہ تجارت کے لیے چھوڑ دیں گے، لوگ اپنے جمعہ اور جماعت تجارت کے لیے چھوڑ دیں گے، لوگ اپنے نوکری کے لیے اللہ کی پیروی چھوڑ دیں گے، لوگ اپنے نوکری کو بچانے کے لیے کسی بھی کام سے دریغ نہیں کریں گے، حرام میں واقع ہونے سے احتراز نہیں کریں گے۔ یہی وہاں ہے حب دنیا اور موت، شہادت کی موت لوگوں کو ناگوار ہو جائے گی اور لوگ دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ ان کو اس دنیا سے منتقل ہونا انتہائی ناگوار اور انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتے ہیں تو پورے کفار اپنے پورے پالسی اور پورے تمطراق کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور ایسے کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اجتماعی امت پر ٹوٹ پڑیں گے، بلکہ ایک ایک کر کے ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ اندازہ کریں، اسلامی دنیا کو تھوڑا سا مختصر نظر کے ساتھ دیکھیں کہ عراق پر 2 دفعہ حملہ کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، افغانستان پر حملہ کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا 2 دفعہ،
یمن، شام ابھی بھی جنگ میں، فلسطین ابھی بھی جنگ میں۔ صرف ایک یا دو ممالک ایسے ہیں جن ممالک کے ساتھ کفار کی دنیائی مفاد وابستہ ہے، اس لیے وہ اپنے ان ذخائر کی وجہ سے یا اپنے ان وسائل کی وجہ سے تھوڑے سے محفوظ ہیں۔ باقی پوری امت مسلمہ پر کسی بھی کافر کو نہ تو ترس آتا ہے، نہ رحم آتا ہے، اور نہ جو ہے انسانی حقوق ان کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ فلسطین کا حالت دیکھیں، موجودہ وقت میں شام، عراق، پاکستان، ہر جگہ مختلف قسم کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور ہر فتنے کے پیچھے یہود، نصارہ اور ہندوؤں کا سازش جو ہے کار فرما ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیثوں پر جو سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔